السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسول کریم اما بعد۔ ناظرین کرام، گزشتہ دنوں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک خوبصورت فیصلہ کیا ہے جو ایک تاریخی فیصلہ ہے۔ اس فیصلے پر ہم ان تمام ججوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ان کیس لڑنے والے اپنے مسلمان بھائیوں کو کہ جنہوں نے یہ کیس لڑا اور وہ لوگ ایمان لائے اور انہوں نے قرآن کے اس فیصلے کو مانا، تسلیم کیا۔ اب ریاست کی اہل ریاست کی حکمرانان وقت کی یہ ذمہ داری ہے کہ عملی طور پر سود کا سد باب کریں، اس کی روک تھام کے لیے عملی اقدامات اٹھائیں۔ بدقسمتی سے ہمارا ملک سود کی دلدل میں کئی سالوں سے اور آغاز سے ہی کہہ لیں پھنسا ہوا ہے۔ تو اس حوالہ سے حکمرانوں کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ ان کو بھی ادا کرنا ہوگا، عوام کو بھی اپنی ذمہ داریاں سمجھنا ہوں گی۔ حکمرانان وقت نے اگر ہوش کے ناخن نہ لیے اور سود کی روک تھام کے لیے وہ راستے، وہ ذرائع اختیار نہ کیے تو اللہ رب العزت کے ہاں ان کی گرفت ہوگی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ سود جو ہے یہ تباہی کا باعث بنتا ہے۔ سود سے ذلت اور خواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جس قوم نے بھی، جس علاقے کے لوگوں نے یا جہاں کے بھی کسی باشندوں نے سود والا نظام جو ہے اس کو اپنایا، وہ ایک نہ ایک دن صفحہ ہستی سے ملیا میٹ ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ یہ بظاہر ایک فائدہ ہے، لیکن یہ ایسا فائدہ ہے جو حقیقت میں نقصان کا باعث ہے، حقیقت میں تباہی کے دانے پر اور تباہی کی طرف لے جانے والا یہ معاملہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم نہیں رکتے، ایسا کرنے سے باز نہیں آتے، پھر کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو تم تیار کھڑے ہو اور تم اعلان کر رہے ہو کہ گویا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو نہیں مانتا۔ ناظرین کرام، یہ سود کسی نے کہا تھا ہے ایک کا سود لاکھوں کے لیے مرگ مفاجات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والا، سود دینے والا، لکھنے والا، اس پر گواہ بننے والا سب پر لعنت کی ہے اور یہ حرام کی کمائی ہے۔ اور آج یہ لکی کمیٹی کے نام سے، بولی والی کمیٹی کے نام سے، اور اسی طرح یہ بیمہ پالیسی کے نام سے، اور پھر پرائز بانڈ کے نام سے، اور اللہ حاصل کیا کئی ایک نت نئے اصول اور ضوابط لوگوں نے نکالے ہیں، کمپنیوں نے نکالے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ تجارت کی طرح ہے، یہ تجارت کی مثل ہے، یہ سود نہیں ہے۔ تو حکمرانوں نے وقت کو چاہیے کہ اس پر سختی سے نوٹس لیں اور اس کے لیے عملی اقدامات کریں، عوام کو بھی خبردار کریں، کیوں یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ یہ پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پر معرض وجود میں آیا ہے۔ اگر اس پر غور و خوض نہ کیا گیا، ملک تو پہلے ہی کنگال ہو چکا ہے اور ملک جو ہے وہ آخری اسٹیج کی طرف جا رہا ہے۔ اگر آج بھی یہ حکمرانان وقت ہوش کے ناخن لے لیں اور سود کی روک تھام کے لیے پکے بند باندھ دیں تو اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کی معیشت نہ کہ صرف بحال ہوگی بلکہ مضبوط ترین اور مستحکم ترین معیشت بن جائے گی۔ اور ناظرین کرام، ہم عوام کو بھی چاہیے کہ انفرادی طور پر بھی ہم اپنا کردار اور رول ادا کریں۔ یہ آج تو بدقسمتی ہے، آج گھر میں، ہر دوسرے چوتھے گھر میں اس طرح کی معاملات کیے جاتے ہیں۔ لوگ سود پہ روپے پیسہ دیتے ہیں، 500,000 دے کر بھی کہتے ہیں چاہے ایک آنا کیوں نہ ہو، ایک دہلی کیوں نہ ہو، وہ واپس نہیں لینی، زیادہ نہیں لینا چاہیے۔ جو زیادہ لیتے ہیں، چاہے ایک آنا لیتے ہیں، ایک پیسہ واپس لیتے ہیں، تو یہ ایک زیادہ لیتے ہیں، یہ سود کی ایک شکل ہے۔ ایک درہم بھی، ایک دینار بھی، ایک روپے یا ایک پیسہ بھی سود کا حرام ہے، اور یہ سود جو ہے یہ تباہی کا باعث ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو بظاہر تو ترقی کی راہ پر گامزن ہے، ایک وقت آیا کہ سود نے کایا ہی پلٹ دی، سود نے ان کو گٹا ٹوپ اندھیروں میں گرا دیا۔ ناظرین کرام، ہم حکمرانان وقت سے
بھی یہ اپیل کرتے ہیں اور آپ حضرات سے اور ہم سب، میں بھی آپ سے مخاطب ہوں اور خود اپنے آپ سے بھی اور آپ سے بھی، کہ ہم سود کی دلدل سے نکلیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب سے بڑے عبادت گزار اس وقت بنو گے جب اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ گے۔ تو تہجد وغیرہ پڑھنے سے، نفل و نوافل پڑھنے سے بندہ عبادت گزار نہیں بنتا۔ وہ ٹھیک ہے، فرائض تو سارے ہم سر انجام دیتے ہیں اور دینے چاہیے، اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، لیکن اگر کوئی نفلی عبادت یا قیام اللیل یا دیگر معاملات میں پیش نہیں بھی ہوتا لیکن سود سے بچ جاتا ہے، اچھے اخلاق کا حامل ہے، پاک کردار ہے، تو یقین جانیے وہ جو تہجد گزار ہے، وہ جو دن رات اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے لیکن اس کے کاروبار سودی ہے، سودی معاملات میں جکڑا ہوا ہے، اللہ کا غضب، اللہ کا قہر اس پر آ کر رہے گا، وہ کبھی بھی بچ نہیں سکے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی معیشت کی بہتری کے لیے، اپنی عاقبت اور آخرت کی بہتری کے لیے سودی معاملات کو ترک کریں تاکہ اللہ کے ہاں ہم سرخرو ہو سکیں، ہمارا شمار نام کے نہیں بلکہ کام کے مسلمانوں میں آ سکے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین کرام، شہر خاموشاں قبرستان، اس میں آپ بھی جاتے ہیں، میں بھی جاتا ہوں، اپنے پیاروں کے لیے، اپنے دلاروں کے لیے دعا کرنے کے لیے اور آخرت کو یاد کرنے کے لیے۔ یہ حکم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے کہ قبرستان جایا کرو تاکہ تمہیں موت یاد آ جائے۔ ناظرین کرام، قبرستان جانے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ تمہیں موت یاد آ جائے، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ دعا قبرستان میں بھی ہو سکتی ہے، دعا گھر میں بھی ہو سکتی ہے۔ قبرستان جانے کا مقصد صرف ایک ہے کہ قبروں کی زیارت کیا کرو تاکہ تمہیں موت یاد آ جائے۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ ناظرین کرام، جس اہم مسئلے کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں وہ ہے کہ قبرستان کے اوپر، قبروں کے اوپر جو لکھائی کی جاتی ہے اور پھر ایسے الفاظ لکھے جاتے ہیں جسے فتنہ انکار آخرت کی بدبو اور سمیل آتی ہے، اور یا شرکیہ کلمات لکھے جاتے ہیں، ویسے ہی لکھنا حرام ہے، لکھنا حرام ہے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یکتب علیہ وان یبنى علیہ وان یقعد علیہ، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قبر کے اوپر لکھنے سے، قبر کے اوپر عمارت، بلڈنگ، قبہ، جبہ، مزار کے اوپر بنانے سے، اور اسی طرح وہاں بیٹھنے سے، گدی نشین بن کر بیٹھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو یہ لکھنے کی میں ابھی بات کر رہا ہوں کہ لکھنا جو ہے یہ حرام ہے، لکھنا حرام ہے۔ پھر شرکیہ الفاظ، پھر وہ الفاظ جو اہل کفر کے ہیں وہ لکھنا تو بالاولیٰ حرام ہے۔ لکھا جاتا ہے کہ آخری آرام گاہ، یہ اللہ جانتا ہے، ہم تو نہیں جانتے، یہ آرام گاہ ہے یا یہ آلام گاہ ہے، یہ سکون والا گھر ہے یا بے سکونی والا گھر ہے، یہ جنت کا باغیچہ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قبر یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ ناظرین کرام، یہ بات لکھنا کہ یہ آخری آرام گاہ ہے، پتہ نہیں وہ بیچارہ چاہے وہاں تڑپ رہا ہو، سسکیاں لے رہا ہو، رو رہا ہو، کرلا رہا ہو، اور اس کے سیاہ کرتوت اور سیاہ اعمال اس کو گھیرے میں لیے ہوئے ہوں، اور ہم سمجھے کہ شاید وہ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے، وہاں سکون سے لیٹا ہوا ہے، یہ تو اللہ جانتا ہے۔ لیکن ہمیں ایسے الفاظ لکھنے سے گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ ناظرین کرام، آرام گاہ، آخری آرام گاہ، آرام گاہ یہ اللہ جانتا ہے، میں نے عرض کیا آرام گاہ یا آلام گاہ، پھر آخری نہیں ہے، یہ آخری منزل نہیں ہے، یہ آخرت کی پہلی منزل ہے۔ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قبرستان جایا کرتے تھے تو کثرت کے ساتھ رویا کرتے تھے، داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھیگ جاتی تھی۔ پوچھنے والوں نے پوچھا اتنا کیوں روتے ہو؟ کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے، جس کی یہ منزل آسان ہوگی اس کی باقی تمام منازل آسان ہو جائیں گی۔ تو ناظرین کرام، یہ پہلی منزل ہے، یہ آخری نہیں ہے۔
یہ آرام گاہ بھی ہو سکتی ہے، یہ آلام گاہ بھی ہو سکتی ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ ہمیں ایسے تمام غیر شرعی افعال سے بچنا چاہیے۔ قبرستان کے اوپر یہ پھولوں کی پتیاں بکھیرنا، قبرستان کے اوپر وہاں دانا دنکا ڈالنا، قبرستان کے اندر وہاں چراغاں کرنا اور موم بتیاں جلانا، اور اسی طرح عرس کرنا، میلے لگانا، وہاں گدی نشین بن کر بیٹھنا، وہاں قبر کے اوپر مزار کے اوپر جبہ کبہ بنانا اور بلڈنگ بنانا اور لاکھوں اور کروڑوں روپے لگا دینا، اربوں روپے لگا دینا، ناظرین کرام یہ واضح طور پر شریعت کے خلاف ہے۔ ایک روایت بھی نہیں ملتی، تو آئیے ہم اپنی اصلاح کے لیے، اپنی آخرت کی بہتری کے لیے، اپنے اعمال کو اس کے اندر خوبصورتی، اس کے اندر سنت کا رنگ لائیں تاکہ ہم اللہ کے حضور سرخرو ہو سکیں۔ وما علیہ الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ ناظرین کرام، حرمت والے مہینوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ آپ جانتے ہیں ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ تین پے در پہ اور مسلسل یہ تین حرمت والے مہینے ہیں، اور ایک سال کے درمیان میں رجب کا مہینہ آتا ہے۔ حرمت والے مہینوں کی حرمت کا خیال رکھیے، حرمت والے مہینوں کی حرمت اور عزت اور تکریم کو جانیے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اہل کفار کا تذکرہ کیا کہ وہ بھی ان حرمت والے مہینوں کی تعظیم کیا کرتے تھے، لڑنے جھگڑنے سے رک جاتے تھے، بسا اوقات وہ دنوں کو مہینوں کو نام چینج وغیرہ بھی کرتے تھے اور اس کی تعظیم اپنی جگہ پر کرتے تھے۔ ناظرین کرام، ہم مسلمان ہیں، ہمارا سر اللہ کے حکم کے آگے سر نگو ہونا چاہیے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ان حرمت والے مہینوں کی حرمت سے واقف نہیں ہیں، اور صرف حرمت والا مہینہ جو ہے جب محرم کا ہے اس کے بارے میں یاد آ جاتا ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس کا احترام کیجیے۔ وہ بھی احترام کیا، تبصرے تو ہوتے ہیں، واعظ تو ہوتا ہے، تقریریں اور نصیحتیں تو ہوتی ہیں، لیکن اس کی بھی حرمت کا خیال نہیں کیا جاتا۔ صحابہ کرام کے بارے میں گندی زبان چلائی جاتی ہے، اہل بیت کا لبادہ اڑ کر اہل بیت کے بارے میں ہی بغض جو ہے وہ سینوں سے باہر نکالا جاتا ہے، اور ایک دوسرے کے اوپر حملے کیے جاتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر بکواسات کی بچھاڑ کی جاتی ہے۔ ناظرین کرام، آئیں ہم ایسے لوگوں کی اصلاح کریں، اور یہ ذی القعدہ کا مہینہ ہو یا ذی الحج کا مہینہ ہو یا محرم کا مہینہ ہو یا رجب کا مہینہ ہو، خود بھی احترام کریں۔ حرمت والے مہینوں میں کافروں کے ساتھ لڑائی کرنے سے منع کیا کہ ہاں اگر وہ پہل کرتے ہیں، قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا پھر ان کا منہ بند کرنے کے لیے جوابی کارروائی مسلمانوں پر فرض ہو جاتی ہے، لیکن ان کے ساتھ بھی لڑائی میں پہل نہیں کرنی چاہیے۔ جب ان کے ساتھ لڑائی میں پہل نہیں کرنی چاہیے تو پھر آپس میں لڑنا کیوں؟ یہ تو بالاولیٰ حرام ہے، یہ عام دنوں میں بھی حرام ہے، ان دنوں میں اس کی حرمت کی وجہ سے گناہ فقہاء نے، علماء نے لکھا ہے احادیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں، کہ اس کا گناہ بڑھ جاتا ہے۔ تو ہمیں ڈرنا ہوگا، ہمیں بچنا ہوگا کہ ایسی بدعمالیاں، اور خاص طور پر آج کل جو ماحول بن چکا ہے سیاست کے نام پر، جو بدتمیزی، جو بد زبانی کی جاتی ہے، کبھی اہل مذہب کو نشانہ بنایا جاتا تھا، ان کے اوپر تان کیا جاتا تھا کہ یہ لڑاتے ہیں، یہ مرواتے ہیں، یہ گالی گلوچ کرتے ہیں، ان کو احترام نہیں مساجد کا، ان کو حیا نہیں۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ مذہبی لوگوں کے اختلافات کو ہم فراموش نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں ان کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے جہاں جہاں ان کے اندر خرابیاں پائی جاتی ہیں، مگر آج سب سے زیادہ اصلاح کی ضرورت سیاستدانوں کو اور سیاستدانوں کے پیچھے لگے ہوئے چیلوں کو، ان کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ آپ کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں، بدتمیزی، بد زبانی، گالی گلوچ، اس سے بچیں، وگرنہ اللہ کے ہاں مجرم ٹھہریں گے، اللہ کے ہاں مجرم ٹھہریں گے۔ حرمت والے مہینوں کی عزت کیجئے، ان کا احترام کیجئے، اور حرمت والے مہینوں میں شریعت نے جو ہماری رہنمائی فرمائی ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھ کر ہی ہم دنیا آخرت میں کامیابی کا پروانہ حاصل کر سکتے ہیں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔